السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مذکرہ نمبر 51 ہے۔ کچھ جملے ہیں ان کی عربی بناتے ہیں۔ تمہارے ابو بازار سے کب واپس آئیں گے؟ تو دیکھیے اس کے اندر لفظ کب آ رہا ہے جو کہ استفہام ہے، تو سب سے پہلے اسی کی عربی لائیں گے۔ تو کب کو عربی میں بولتے ہیں متا۔ متا کے معنی کب، ٹھیک ہے جی۔ تو متا کب، واپس آنے کی عربی اب ہمیں ڈکشنری سے دیکھنی پڑے گی۔ واپس آنے کی کئی عربی آتی ہیں۔ رجع یرجعو، واپس آنا، لوٹنا۔ عاد یعود، واپس آنا۔ انصرف ینصرف، یہ بھی جو ہے واپس آنا۔ انقلب، یہ بھی لوٹنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو ہم یہاں پر استعمال کرتے ہیں عاد یعود، ٹھیک ہے جی۔ تو متا دیکھیے مضارع آئے گا واپس آئیں گے، تو متا عادہ نہیں کہنا ہے، عادہ کہنے سے غلط ہو جائے گا کیونکہ کب واپس ہوئے ہو جائے گا وہ۔ تو ہمیں جو ہے مضارع لانا ہے متا یعود، کب واپس آئیں گے۔ اب فاعل آئے گا تمہارے ابو۔ ابو کی عربی یا تو والدن آپ استعمال کر سکتے ہیں، والدو کا، یا پھر ابن جو ہے جو کہ اسماء ستہ میں سے ہے تو ابو کا وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر ابو سے ملتا جلتا ابو، لفظ ابو ہی یوز کر لیتے ہیں۔ متا یعود ابو کا، تمہارے ابو کب واپس آئیں گے بازار سے۔ اب سمپل ہے، بازار سے کیا بھی جائے گی، من السوق، بازار سے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے سوال نشان لگ جائے گا۔ یہ ہمارا جملہ تیار ہو گیا۔ اگلا جملہ ہے میں آپ کا 1 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں۔ دیکھیے فعل مضارع آئے گا انتظار کر رہا ہوں، پہلے اس کی عربی پتہ ہونی چاہیے۔ انتظر ینتظر انتظارا، باب افتعال سے آئے گا۔ تو ٹھیک ہے، ایسے نہیں کہ آپ کچھ بھی یوز کر لو، ماضی یا مضارع جو چاہیں، بلکہ دیکھنا پڑتا ہے کہ انتظار کر رہا ہوں یہ جو ہے حال ہے، تو یہاں پر مضارع ہی آئے گا۔ کون انتظار کر رہا ہے، میں، تو متکلم کا صیغہ آئے گا، تو یہ ہو جائے گا جی انتظر، میں انتظار کر رہا ہوں۔ آپ کا، تو اس میں کا لگ جائے گا۔ کچھ بچے کیا کرتے ہیں انتا سوچتے ہیں کہ آپ کا یعنی انتا، لیکن انتا تھوڑا ہی آئے گا یہاں پر۔ انتا اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ انتا تو مرفوع کی ضمیر ہے، تو آگے چاہیے گا مفعول۔ میں انتظار کر رہا ہوں، آپ کا تو مفعول بنے گا، تو ضمیر مرفوع جو ہوگی وہ مفعول نہیں بن سکتی، وہ تو فاعل ہی بنتی ہے یا مبتدا بنتی ہے کیونکہ مرفوع کی ضمیر ہے۔ تو اس لیے یہاں پر منصوب کی ضمیر آئے گی کاف زبر کا، انتظروا کا، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں 1 گھنٹے سے۔ کچھ بچے یہاں پر جو ہے استعمال کریں گے من، کہ من ساعتن، 1 گھنٹے سے، لیکن یہاں پر من سے اچھا رہے گا منذ، میم نون پیش من، ٹھیک ہے جی، منذ ساعتن۔ تو وہ جو ہے کیونکہ فکس ٹائم کے لیے، جیسے سنس انگلش میں آتا ہے SINC سنس، تو اسی کا ٹرانسلیشن جو ہے منذ یا مجھ سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم منذ، یہ حرف جر میں آتا ہے تو اس کے بعد والا جو اسم ہوگا وہ مجرور ہوگا۔ 1 گھنٹہ تو یہ نکر آ جائے گا، منذ ساعتن، میں آپ کا 1 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں۔ میں گاڑی آہستہ چلاتا ہوں۔ اب دیکھیے سب سے پہلے جو ہے چلانے کی عربی پتہ ہونی چاہیے۔ گاڑی چلانا، دیکھیے چلانا تو بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی، ادارہ چلاتا ہے آدمی، مکتب چلاتا ہے، مدرسہ چلاتا ہے، اور گاڑی چلانا یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اس کے لیے قاد یقود کا استعمال بھی ہوتا ہے، قاد یقود، یا پھر ساق یسوق کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ قائد اور سائق ڈرائیور کو اسی لیے بولتے ہیں، قائد اور سائق ڈرائیور۔ تو میں چلاتا ہوں فعل مضارع آئے گا اقود، ٹھیک ہے جی، اقود، قاد یقود سے واحد متکلم اقود۔ گاڑی تو مفعول آ جائے گا اقود السیارۃ، میں گاڑی چلاتا ہوں، ٹھیک ہے، فعل فاعل مفعول ہو گیا۔ آہستہ سے چلاتا ہوں، تو آہستہ سے اس میں جو ہے وہ یعنی با لگ جائے گا، آہستہ یعنی سکون سے، تو سکون کر بھی ہدوءن، سمجھ رہے، تو بی ہدوءن یعنی سکون کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ میں چلاتا ہوں گاڑی۔ تو یہ ہمارا جملہ بن گیا اقود السیارۃ بہدوء، ٹھیک ہے جی، میں گاڑی بہت آہستہ چلاتا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے جو جامعہ میں پڑھاتا ہے، یہ اگلا جملہ ہے، میرا ایک دوست ہے، تو اس میں سمپل ہے، لام یا زیر لی لگ جائے گا، لی میرا
صدیقن ایک دوست ہے، لی صدیقن، جیسے میرا ایک بھائی ہے لی اخن، میری ایک بہن ہے لی اختن، میرا ایک دوست ہے لی صدیقن، جو جامعہ میں پڑھاتا ہے۔ کچھ بچے کیا کریں گے یہاں پر الذی استعمال کر دیں گے جو کے لیے، لیکن یہاں پر الذی نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ صدیقن جو ہے وہ نکرہ ہے، تو الذی معرفہ ہو گیا، تو اس لیے نکرہ کے ساتھ نکرہ ہی آتا ہے، اس لیے یہاں پر ہم جملہ ہی لے آئیں گے، وہ جملہ ہی نکرہ صفت ہو جائے گا۔ تو بس جو کے بھی الذی کی ضرورت نہیں ہے، الذی جب لگتا ہے جب الصدیق یہ معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تب لگتا ہے الذی، ورنہ الذی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جو کے بھی اس میں آئے گی نہیں، وہ خود بخود ہی ترجمے میں سے نکل کے آ جائے گی۔ تو جامعہ میں پڑھاتا ہے، پڑھانے کی عربی دیکھیے آپ ڈکشنری استعمال کیجئے، علم یعلم سکھانا، درس یدرس پڑھانا، اقرأ یقرئ یہ بھی جو ہے پڑھانے کے معنی میں آتا ہے۔ تو سب سے اچھا ہے درس یدرس، تدریسن اسی سے بنا ہے تدریس، کہ جو ہے میں فلاں مدرسے میں جو ہے تدریس کے فرائض انجام دیتا ہوں، یعنی پڑھانے کے۔ تو لی صدیق یدرس، میرا ایک دوست ہے جو پڑھاتا ہے جامعہ میں، تو فی الجامعاتی، جو جامعہ میں پڑھاتا ہے، ایسے ہمارا جملہ تیار ہو جائے گا۔ دودھ مجھے چائے سے زیادہ محبوب ہے، تو پہلے دودھ کیا جائے گی عربی اللبن، ٹھیک ہے جی، اللبن دودھ، مجھے جو ہے چائے سے زیادہ محبوب ہے تو احب، اس میں تفضیل آ جائے گا، الیہ مجھے، احب الیہ چائے سے، تو یہاں پر آ جائے گا من الشعی، اللبن احب الیہ من الشعی۔ اللبن کی جگہ چونکہ آپ جو ہے الحلیب بھی استعمال کر سکتے ہیں، الحلیب اسپیشل دودھ ہی کے لیے آتا ہے، جو ہر جگہ جو ہے عرب کنٹریز میں بھی حلیب ہی دودھ کو بولا جاتا ہے، تو الحلیب احب الیہ من الشعی۔ اسی طرح کے جملے آپ ہمارے اس نمبر پر جو ہے بنا کر بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم چیک کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔